Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. كرسيه السماوات والأرض. You all read the ayat al-Absar wa yudriku al-absar wa al-latif al-khabir. He is beyond. اس پر قادر مقتدر اکیلا بادشاہ ہے، شریک کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، پارٹنر کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بیوی کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے، بچہ کوئی نہیں، اکیلا شہنشاہ ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے اس چینل پر ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اسلام کا مکمل تعارف کروائیں گے۔ ہم اس میں بتائیں گے کہ خدا، فرشتہ، پیغمبر، قرآن، حدیث، اسلام، ایمان، امتحان، نیت، جنت، دوزخ، آخرت، روحانیت، تقوی، شکر اور اس طرح کی جتنی بھی اسلامی ٹرم ہیں ان سب کا کیا مطلب ہے، اور آپ کو اسلام کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے اللہ، اور ہم یہ بتائیں گے کہ ذات باری تعالیٰ کون ہے اور خدا کا اصل تعارف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ خدا کا تصور اسلام میں دوسرے مذاہب سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خدا ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خدا ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، سب کچھ کا جاننے والا ہے، ہر ایک چیز خدا کی محتاج ہے، جبکہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پوری کائنات کا انتظام چلانے والا بھی وہ خود ہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر اس چیز کی وضاحت بہت اچھے سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ خود سے زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی سفارش کرتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ تب تک نہیں کر سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی حکومت زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ اسے تھکاتی ہے، بڑا ہی بلند مرتبہ اور بڑی عظیم ہستی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں خدا کا ایک مختصر تعارف ملتا ہے، جس کو اگر مزید جامع انداز میں بیان کرنا ہو تو ہم سورۃ اخلاص میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو آیت الکرسی دیکھی وہ سورۃ الاخلاص کی ہی تشریح ہے، اور سورۃ الاخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو زیادہ اچھے انداز میں یا زیادہ واضح انداز میں آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے ایکسپلین کر دیا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا بڑا جامع تعارف کروایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جس ہستی کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہی خدا ہوگا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے،
دوسری صفت بے نیاز ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں چاہے جاندار ہوں یا بے جان ہوں ان سب کو اس اللہ کی حاجت ہے اور وہ اس کی محتاج ہیں۔ تیسری صفت اللہ کی یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو دنیا میں انسان اس کی برابری کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود بھی کسی کی اولاد ہوتے ہیں، ان کی آگے اولاد ہوتی ہے۔ اور چوتھی صفت ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ یہی عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید پر ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو باقی تمام عقائد بھی درست ہوتے جائیں گے۔ تو یہ تھا خدا کا اصل تعارف۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔